ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ مگر یقین رہے گا عامر، مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، اور عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آئے کیوں ہے دنیا میں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کے کیا معنی؟ دین کیا ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں۔ اب تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا، نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا۔ مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے، چھوٹی ہو تو حلال ہے۔ نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں۔ اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو۔ عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا، نہیں 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 نہیں۔ اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے، اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا، جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا، وہ عزت دار ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے، وہ جلال و جلال والا ہے، وہ شہنشاہ والا ہے۔ اور جس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکرے بھی کھاتا ہو، ایک بندہ تھاں تھاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہو، جگہ جگہ پہ گرتا پڑتا بھی ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو؟ اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا، تاریں ہی غلط جوڑ رکھی اس نے۔ یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے۔ یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو، 1 کلو دال دے دو، تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں پیٹرول ملتا ہے۔ یہ خانقاہوں میں جاتا ہے، میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کر دو، میرے داماد کے لیے دعا کر دو، میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو، میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو۔ یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے، تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو۔ تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی۔ ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں، وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دیں۔ ہمیں پتا ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا۔ تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو، اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں، دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔ جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی۔ اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی، وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے۔ تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی؟ میں باغپت گیا، کل بھی میں نے پٹیالہ میں ایک قصہ سنایا، آپ بھی سن لو، رات کو بہت سارے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں۔
کسی کی شادی میں گیا تھا، وہاں سے نکلا، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، وہاں سے جب نکلا مجھے جانا تھا سہارنپور بیہٹ روڈ پہ بھی ایک اور شادی تھی، وہاں بھی جانا ضروری تھا، تو ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہے تو یہ شرم کی بات، لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس مریض کو یہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ مرض کیا لگا ہوا ہے تجھے، ان کا علاج نہیں ہونا، جب تک اولاد کے گناہ پہ پردے ڈالتے رہو گے ان کو اس نے سدھرنا نہیں ہے۔ تو راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے رکا، میری اہلیہ بچے سب ساتھ میں تھے، تو ان اہلکاروں کو جو ساتھ میں ان کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو ان کو پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے یہاں۔ اس وقت میں امام نہیں بنا ہوا تھا، والد صاحب زندہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں اس ذمہ داری پہ نہیں تھا، تو کئی 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے، میں مسجد کا نام بھی نہیں بتاتا تمہیں، ہائی وے پہ ہے، شاملی روڈ پہ، اور مجھے کہنے لگا جی حضرت جی کچھ بتا جاؤ، جو ہمارے ہاں کا رواج ہے کہ جی حضرت جی آئے پائے یہ لیٹ ہی ہو جائے رات کو، بس ہمارے گھر آ جاؤ۔ اجی کہتے حضرت کچھ بتا جاؤ، میں کہا بتا دیتے ہیں، ہمارا کام یہی بتانا ہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے۔ تو اندر بیٹھ کے انہوں نے سوچا 2-4 تسبیحاں بتائے گا، کوئی ایسا نسخہ بتا دے گا بس جا کے پھونک مارنی ہے، گھر میں دولت آنے لگے گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ استنجا خانے میں ابھی میں گیا تھا، بے انتہا گندا ہے، اس میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ سرکار نے کہا ہے اتر پردیش کی کہ مسجد میں گن ڈال کے رکھو؟ یہ جو قرآن پاک پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ جو مسجد کی چٹائی بھی تم سیدھی نہیں کر سکتے، حالت بری ہے، یہ کسی حکومت نے نہیں تمہیں کہا کہ تم مسجدوں کی احترام کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے پھرو؟ میں کہ تمہارے چترول نہیں پھرنا پھر، اور پھرنا کس کے؟ اتنی بے حرمتی مساجد کی، قرآن کی، بالکل نکال کے زندگی سے باہر پھینک دیا۔ مسجد کا کام بس استنجا کرنے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے جی۔ محمد الرسول اللہ کی مسجد، محمد الرسول اللہ کی مسجد میں اب چلے جاؤ، پوچھو مدینہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، پوچھو کسی مولوی سے جا کے، مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی مسجد میں پنچایتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کیسا فیصلہ ہوگا تاکہ دین کے مطابق ہو۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے کس غریب کو کیا دینا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ساتھ جاتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ مسجد 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے؟ بڑے بڑے اللہ والوں سے پوچھتا ہوں میں بار بار، کس بات کا رونا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اقتدار میں حصہ داری نہیں ہے؟ میں ان سے بار بار یہ پوچھتا ہوں۔ آج بھی بہت سارے علماء آئے تھے دوپہر لدھیانہ ملنے، تو میں نے ان سے بھی پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے 2 لفظوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اور ہم مولویوں نے، اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے، یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے، یہ تمہاری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب اس کا ختم دینا ہے۔ اور یہ بھی کہا ساتھ میں ہم نے کہ بالکل تم اس کو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، تم اس قابل نہیں ہوگے اس کو پڑھو، نہ تم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو نہ تفسیر پڑھ سکتے ہو، ہم خود تمہیں بتا دیں گے، تم بس تلاوت کرو اور بڑھیا ریشمی غلاف لے آؤ کوئی بڑھیا خرید کے، اس کو اس میں پیک کر کے رکھو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کلام کون کرتا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا کون کلام کر سکتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھو سب سے اچھا کلام کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے۔ اچھا جی اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے، اللہ کیسے بولتے ہیں؟ قرآن میں بولتے ہیں، پڑھو۔
ओहो अच्छा ये वो वाला कुरान है जो हमने बंद करके रखा है। मुझे बता दो अच्छे अच्छे मौलवी को बताओ कितनों ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी, कितनी मस्जिदें ऐसी जहां कुरान पाक की तफसीर होती है। तो इसको बंद करो ताकि अगर ये खुल गई फिर तो सारा सिस्टम बंद है, बस खत्म है मामला हमारा भी। फिर ये ठीक है गले में फूंक डलवाओ, सिर पे हमसे हाथ फिरवाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी अपने घर हो जापा भी अपने घर हो। वो भी की करन तुसीं 2500 रुपये महीना मौलवी नूं देना है। अगला कहता ठीक है हफ्ते के बाद एक चौधरी मर जाए कुछ ना कुछ 10-15 हज़ार का है। इनको घी असली चाहिए, दूध असली चाहिए, कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, मौलवी अच्छा नहीं चाहिए। नाजरा ही पकड़ लाओ बस नमाज पढ़ा दे, आयकर 20,000 तनख्वाह दे देंगे, नहीं जान ना निकल जाएगी इनकी। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। फिर रोते फिर रहे जी हमारी सरकार नहीं सुन रही। सरकार तो तब सुनेगी ना जब तुम मदीने वाली सरकार की सुनोगे। ऐसी ऐसी बातें होती, मैं जाता हूं अक्सर जलसों में, मैं सुनता हूं ऐसी ऐसी बातें करते जिनका जमीन और आसमान के बीच में बात है। कुछ लेना देना नहीं मुसलमानों से। हजारों जलसे हो रहे हैं शाबान में, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। ना तुम ये बताते हो कि मुसलमानों के मसाइल क्या है, ना ये बताते हो मुसलमानों को बीमारी क्या है, ना ये बताते हो कि इस बीमारी का हल क्या है। मैंने कईयों को पूछा नमाज क्यों पढ़ते, अच्छे आलिम थे, एक मेरे से कहने लगे उस्मान साहब आपको नहीं पता कुरान में नमाज फर्ज का ऐलान किया गया, बाकायदा आयत नाजिल हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात नमाज अता हुई है। मैं कहा यही तो मैं पूछ रहा भाई इतनी देर से। हाँ नमाज फर्ज है, अल्लाह ने फर्ज की, फर्ज तो है लेकिन क्यों की? तोहफे में मिली, तोहफे में तो मिली, क्यों मिली? अभी ये पंडाल लगाया तो ये टेंट वाले के पास गए होंगे, पंडाल लगाना है, उन्हें पूछा ना कादे ली क्यों? अब अगला पूछेगा ना भी क्यों, अगला समझे पता नहीं किसी की ताजियत का जलसा करना, शादी करनी है कि मेडिकल कैंप लगाना है, उसको बताओगे ना? अरे पूछेगा नहीं पूछेगा सामान देने वाला? तो मैं आपसे पूछता हूं अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं नमाज पढ़ते हैं, सारी दुनिया भी सुन रही, कमेंट में ही बता दो नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्यों का जवाब है नहीं। अब क्यों किसने जवाब देना था? क्यों का कलाम तो अल्लाह ने किया है हर जगह। फरमाया हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ए समझी जान दे पता नहीं नमाज इसलिए पढ़ते पे हैं कि बस जिन्ना पैसा अल्लाह को मंगी आ ही जाएगी, मुंडे मंगिए मुंडे आई जाए, कोठी मंगे कोठी आई जाए, पता ही नहीं नमाज पढ़ते की। अल्लाह ने फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी। अब मुत्तकी किसको कहते हो जी? मुत्तकी कहते हैं नेक आदमी को। नेक कैसा होता है? ऐसा नहीं होता नेक जिसके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे 10,000 मित्र हो और माँ बाप के साथ उसकी सलाम दुआ ना हो। आप नेक किसको कहते हो जी? आपके नजदीक क्या क्राइटेरिया नेक होने का? जिसकी ज्यादा कोठी अच्छी है वो नेक है, जो झोपड़ी में अपने माँ बाप के पैर धोता है रोजाना वो नेक है। किसको नेक कहते हो? बार बार बताते हो कि वजू में इतने फराइज है, नमाज में इतने फराइज है। इनको ये कौन बताएगा कि माँ बाप को गाली दे के आने वाले की नमाज नहीं होती? यार बिल्कुल मतलब ही बदल दिया सारे इस्लाम का, बंदर बांटी कर दी पूरी की पूरी। फिर रोते फिर रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अरे हमने अल्लाह की सुननी छोड़ दी। नमाज इसलिए फर्ज की, अल्लाह चाहते हैं बंदा मेरा मुत्तकी बन जाए, नेक बन जाए। पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप क्या कहते हैं नमाज के मुतालिक? इमाम बुखारी जवाब देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज नमाजी के दरमियान और गुनहगार के दरमियान फर्क पैदा करती है। जो नमाजी होगा वो दयानतदार होगा, जो नमाजी नहीं होगा वो दयानतदार नहीं होगा। तो पता नहीं है कहां लिखा है।
یہی پتا بھائی 33 مرتبہ 34 مرتبہ 35 مرتبہ، وہ تو اپنی جگہ جائز ہے، بات بالکل درست ہے، لیکن جو سجدہ بھائیوں کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنی بیوی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنے پڑوسی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ سود کا پروگرام دل میں لے کر، جو سجدہ کسی سے ٹھگی مارنے کا ارادہ دل میں لے کر اللہ کے حضور جو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ توفیق۔ کوسوں پیچھے چھوڑا ہے اس اسلام کو یار، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی ہو اور عزت دار نہ ہو؟ یہ تو دو متضاد باتیں یار، الگ الگ باتیں۔ ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہ دے، پتہ لگا یہ شکل سے ایمان والے ہیں، اندر سے ابھی کھوکھلے ہیں، ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ متقی بن جائے۔ نماز کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے، یہ فروعی مسائل ہیں، پاکی رکھنا، وضو کرنا، قبلے کی طرف کھڑے، یہ فروعی مسائل ہیں، مطلب سیکنڈ درجے کی باتیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا یقین اللہ پر کامل ہے۔